فی قلوبہم زیغ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. بلند تر صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کوشش کروں گا محمد و آل محمد کی عظمت قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار عالی مقام میں اسے قبولیت کا شرف. بلند تر صلوات پڑھ لے محمد و آل. میرے محترم سننے والے میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر. اگر آپ نے توجہ کی تو میں کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی فکر اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر کے جاؤں. ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں. سورہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرا سورہ. اس سورے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے هو والذی انزل علیک الکتاب. اللہ فرما رہا ہے اللہ وہ ہے، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا. اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب کو نازل کیا. کیسی کتاب کو نازل کیا؟ اب اللہ فرما رہا ہے من ہو آیات محکمات. اس کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں. ایک ایک لفظ پہ غور رہے. اگر میں ترجمہ سمجھا سکا میری محنت پوری ہو گئی. من ہو آیات محکمات. اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں، واضح ہیں. ہننا ام الکتاب. اور وہ واضح آیتیں، وہ محکم آیتیں اس کتاب کی اصل ہیں. وہ محکم آیتیں اس کتاب کی بنیاد ہیں. وہ محکم آیتیں اس کتاب کی ہیں. کے معنی بنیاد، کے معنی اصل. ہننا ام الکتاب. وہ محکم آیتیں اس کتاب کی اصل ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اس قرآن کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. متشابہ کن آیات کو کہتے ہیں؟ ان آیات کو متشابہ آیات کہتے ہیں جن کے کئی معنی نکلیں لیکن پتہ نہ چلے کہ حقیقی معنی کون سا. ان کو کہتے ہیں متشابہ آیات. اللہ فرما رہا ہے اس کی کچھ آیتیں محکم، کچھ آیتیں متشابہ. آگے اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ زَيْغٌ
یتبعون ما تشابہ، اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، یوں سمجھ لو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بڑا جملہ تھا، میں سمجھا نہیں سکا، جب تک سمجھاؤں گا نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ داد لینا میرا مقصد نہیں، بات سمجھانا میرا مقصد۔ اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، پڑے رہتے تھے نہیں، پڑے رہتے ہیں۔ قبلہ اس ہیں نے سمجھایا کہ سارے مولوی اچھے نہیں، میں بڑا جملہ کہہ گیا، میں قرآن کی روح سے اس ہیں نے بتلایا جب یہ آیت اتری تھی اس وقت بھی کچھ ایسے تھے، آج بھی ایسے ہیں جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ من ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اللہ فرما رہا ہے وہ متشابہ آیتوں کے اس لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ان متشابہ آیتوں کی تعویل کرے تاکہ معاشرے میں فساد برپا ہو، فتنہ برپا ہو۔ پتہ چلا آج بھی کچھ مفسر ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں تاکہ نوجوان دوستوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا سکے۔ بڑا جملہ ہے، نہیں ہو سکتا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں، ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان دوست یہ سوچ رہا ہو کہ عابد علی قرآن کی آیت میں تو یہ جملہ ہے ہی نہیں، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، آیت میں تو اتنا فی قلوبہم زیغن، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ یہ ترجمہ کیسے کر دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بھائی معاف کرنا، اس قرآن کی تفسیر ہندو نہیں لکھتے، اس قرآن کی تفسیر سکھ نہیں لکھتے، عیسائی نہیں لکھتے، مسلمان لکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان ہے تبھی تو پیچھے پڑیں گے متشابہ آیتوں کے، اس لیے کہ اپنی مرضی سے ان متشابہ آیتوں کی تعویل کریں تاکہ معاشرے میں فساد برپا ہو۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بڑا جملہ تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اس قرآن کی اللہ فرما رہا ہے تعویل کو کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اِلَّا اللہ، صرف اللہ۔ اس قرآن کی تعویل کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو العلم میں راسخ ہیں۔ نہیں، پھر جملہ سنو، پھر جملہ سنو، اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کی تعویل کو، حقیقی معنی و مطالب کو، اس قرآن کے اوامر و نواہی کو، اس قرآن کی حقیقی مقصد کو کوئی نہیں جانتا، میں اللہ جانتا ہوں، یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو العلم میں راسخ ہیں، تھے نہیں ہیں، وہ العلم میں راسخ ہیں۔ اگر قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر عابد علی جملہ کہنے لگا ہے جب آیت اتری تھی اس وقت بھی راسخون فی العلم موجود تھے، آج بھی کوئی نہ کوئی ہستی
راسخون فی العلم ہے جو قرآن کو بالکل اسی طرح سمجھتی ہے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ کوئی تو ہے، نام کیوں نہیں بتلاتے کہ وہ ہیں کون جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا میں قرآن کو جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو العلم میں راسخ ہیں۔ قبلہ اس آیت نے مجھے سمجھایا کہ عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا، عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ عربی ایک زبان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ عربی اچھی بول لے وہ قرآن کو بھی سمجھتا ہے؟ نہیں میرے دوست، عربی زبان ہے، قرآن زبان نہیں، قرآن علم ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، قرآن علم ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، اگر یہ نجران کے عیسائی العلم کے بعد فَمَنْ حَاجَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا، اگر یہ العلم کے بعد، اگر یہ علم کے بعد تجھ سے کوئی حجت مانگتے ہیں، تجھ سے کوئی دلیل مانگتے ہیں، تو ان کو کہہ دو تم اپنوں کو لے کر آؤ، ہم اپنوں کو لے کر آئیں گے۔ نبی مبالغہ تب جیتے، دیکھو نبی نے 3 دن مسجد میں قرآن پڑھا۔ قبلہ میں جملہ بڑا کہنے لگا ہوں، 3 دن میرے نبی نے مسجد میں قرآن پڑھا، عیسائیوں کو دلیلیں دی، نجران کے عیسائی نہیں مانے، جب نہیں مانے پھر اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن کے بعد، علم کے بعد تو اسے کوئی پھر دلیل مانگتے ہیں تو ان کا کہو تم اپنوں کو لے کر آؤ، ہم اپنوں کو لے کر آؤ۔ نبی مبالغہ تب جیتے جب اس سے بڑی دلیل لے کر جائے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مبالغہ میرا موضوع نہیں، یہ ایک جملہ میں کہہ رہا تھا۔ قرآن علم ہے، عربی زبان ہے، جو عربی سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قرآن بھی سمجھ میں آتا۔ اگر عربی بولنے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے تو پھر عابد علی جملہ کہنے لگا ہے پھر تو عربوں کے بچے بھی عربی بولتے، عربوں کے بچے بھی عربی بولتے، کیا ان کو بھی قرآن کی سمجھ ہے؟ نہ میرے بھائی، وہ جو بڑے بڑے تھے، وہ جو بڑے بڑے تھے جن کی زبان مادری زبان عربی تھی، قرآن ان کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا، قرآن ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان دوست سوچ رہا ہو عابد علی آپ نے کیسے جملہ کہہ دیا، قرآن کی آیتیں میرے ذہن میں ہیں، قرآن کو دیکھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، جن کی زبان عربی تھی قرآن ان کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ محمد میں 47واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ یہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اے میرے محبوب، یہ آپ کے درباری، اے میرے محبوب یہ آپ کے درباری، کسی مولوی کے نہیں، اے میرے محبوب یہ جو آپ کے دربار میں بیٹھتے ہیں یہ تیری بات، تیرا کلام کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو
توجہ سے سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے قبلہ عربی میں لفظ یسمعو. یسمعو کے معنی ہوتا ہے سننا. ایک ہوتا ہے یستمعو, توجہ سے سننا, دل جمی سے سننا, کان لگا کر سننا. اے میرے محبوب, یہ آپ کے درباری آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک, لیکن جب تیرے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں, تیرے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں, قالو کہتے ہیں, للذین, ان لوگوں سے, اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا ہے, وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے, جن کو اللہ نے علم دیا ہے, ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے, ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. ان کی تو زبان عربی تھی. جملہ میں بڑا کہہ گیا, میں سمجھا نہیں سکا, پھر جملہ سن, پھر جملہ سن. یہ آپ کے درباری آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں, تیرے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جن کو میں نے علم دیا ہے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے, ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. پھر اتنا مان جا کہ عربی جاننے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. اب عبد علی جملہ کہے, جب اوتوا العلم کے بغیر قبلہ, جب اوتوا العلم کے بغیر ان کو قرآن سمجھ نہ آیا, رسول کی موجودگی میں اوتوا العلم کے بغیر قرآن کافی نہ ہوا, تو بعد رسول قرآن کافی کیسے ہو جائے گا؟ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز کی صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس انداز سے پڑھوں کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئے. آپ کے درباری, پھر جملہ سن, آپ کے درباری آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں, جب تیرے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے, ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. اتنا مان جا کہ رسول کے پاس بیٹھ کے انہیں قرآن سمجھ نہ آیا, رسول کے پاس بیٹھ کے انہیں رسول اکرم کی بات سمجھ میں نہ آئی, تو جن کو پاس بیٹھ کے رسول اکرم کا کلام سمجھ نہ آیا, وہ بعد میں دین کے ہاتھی کیسے بن سکتے؟ میں بڑا جملہ کہہ گیا, مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ بعد میں دین کے ہاتھی کیسے بن سکتے ہیں جو خود نہیں سمجھ سکے؟ وہ تجھے کیا سمجھائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو العلم میں راسخ ہیں. راسخون فی العلم, وہ العلم میں ہیں. بڑا جملہ تھا. اس آیت میں قبلہ علم ظرف ہے, وہ ہستیاں مظروف ہیں, وہ العلم میں راسخ ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ جملے کو سمجھا سکوں. لفظ راسخ کسے کہتے ہیں؟ راسخ کے معنی کیا ہے؟ جاؤ بڑی لغت ہے اس میں جا کے دیکھنا. لفظ راسخ کے معنی ہے, راسخ اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ مضبوط ہو. راسخ اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ مضبوط ہو. کتنی مضبوط ہو؟ کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے, کتنی ہی بڑی آندھی کیوں نہ آ جائے, جڑ سے نہ اکھڑے. اگر جڑ سے اکھڑ جائے تو راسخ نہیں. اتنی جڑ مضبوط ہو کہ بڑے سے بڑا طوفان آئے, جڑ سے نہ اکھڑے, اس کو کہتے ہیں راسخ. اب یہ ہستیاں ہیں راسخون فی العلم, یہ العلم میں راسخ ہے. یعنی کتنا ہی بڑا مشکل مسئلہ کیوں نہ آ جائے,
کتنا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ آ جائے، یہ نہ کہیں کہ میں بیوی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھے، فوراً جواب دے تو راسخون فی العلم ہے، اگر کہیں سوچ کے بتاتا ہوں نہیں۔ یہ جملہ پھر بڑا تھا، اس کو اور آسان کرتا ہوں اسی آیت کے حوالے سے۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کی کچھ آیتیں محکم، کچھ آیتیں متشابہ۔ ٹھیک، جاؤ سورت ہود کو پڑھنا، اللہ فرما رہا ہے اس کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت، یہ پوری کتاب محکم ہے۔ اس سورے میں اللہ فرما رہا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ۔ سورت ہود کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے یہ سارا قرآن محکم ہے۔ جاؤ سورت زمر کو جا کے پڑھنا، اس میں اللہ فرما رہا ہے کتاب متشابہ، یہ پورا قرآن متشابہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، قرآن فہمی اتنی آسان نہیں، چومنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ اگر سمجھ آئے، مجھے اس ممبر کی قسم، آل محمد کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ میری آلی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس قرآن کی کچھ آیتیں محکم کچھ متشابہ، پورا قرآن محکم پورا قرآن متشابہ۔ سورت آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے لو وجد من غیر عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی طرف سے آتا تو اس میں کثرت سے اختلاف پایا جاتا۔ اس قرآن میں اختلاف نہیں، جب اختلاف نہیں تو پھر یہی قرآن کہہ رہا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ، پورا محکم پورا متشابہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میرے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورا قرآن محکم پورا قرآن متشابہ، کچھ محکم کچھ متشابہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تضاد نہیں، تو اب کون سی بات ٹھیک ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پورا محکم ہے پورا متشابہ ہے، کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ یہ قرآن صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمی کئی جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ٹھیک، ایک عیسائی تھا، اس نے قرآن کو پڑھا، اس نے یہ آیتیں پڑھی، اس نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، پورا محکم ہے پورا متشابہ ہے، اور یہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ وہ جو اس وقت کا مسلمانوں کا بڑا تھا، بادشاہ تھا، اس کے دربار میں آ گیا، اس نے کہا یہ قرآن تمہاری کتاب ہے، اگر میں اس پر اعتراض کروں سنو گے؟ توجہ ہے؟ میں اعتراض کروں سنو گے؟ انہوں نے کہا کر اعتراض۔ اس نے کہا کہ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے آتا تو اس میں کثرت سے اختلاف پایا جاتا۔ اب میں 3 آیتیں پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھا دو۔ سورت آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے یہ پورا قرآن جو ہے اس کچھ محکم کچھ متشابہ۔ سورت ہود کی اس نے آیت پڑھی کہ یہ پورا قرآن محکم، سورت زمر کی پڑھی یہ پورا قرآن متشابہ۔ اس نے کہا یہ بات سمجھا دو۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، ابھی پوچھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہے تھے۔ جب اس بادشاہ کے سامنے میں نام نہیں لوں گا، جب اس کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس نے جو بڑے بڑے درباری مولوی تھے ان کو بلایا، بھائی یہ مسئلہ ہے اس کا جواب دو۔ انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا ہمیں وقت دو، ہم سوچ کے بتائیں گے، جو سوچ کے بتائے وہ راسخ ہونا فی العلم نہیں، ہمیں وقت دو۔ 8 پیر گزر گئے، دوسرے دن پھر دربار لگا، وہ پھر آ گیا۔
اب ان کے پاس جواب تو تھا نہیں، انہوں نے کہا پکڑو اس کو قتل کرو، یہ عقیدے خراب کر رہا ہے۔ توجہات ہیں، پکڑو اس کو مارو، یہ عقیدے خراب کر رہا ہے۔ جب قرآن میں تضاد نہیں تو یہ تضاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے جواب دو۔ جب جواب نہ آیا، کسی نے کہا اگر جواب چاہیے تو ان کو بلا جن کے گھر میں آیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے چھٹے امام کو بلایا گیا۔ جب امام تشریف لائے، امام نے کہا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو پہلوں کا ذہن میں تھے، جیسے پہلے مولوی تھے۔ اس نے بڑے زور سے کہا پڑھوں آیت؟ امام نے پڑھ۔ اس نے سورت آل عمران کی آیت پڑھی۔ اس قرآن کی کچھ آیتیں محکم، کچھ آیتیں متشابہ۔ پھر اس نے کہا دوسری پڑھوں؟ امام نے کہا پڑھ۔ اس نے سورت ہود کی آیت پڑھ دی کہ یہ قرآن پورا محکم۔ پھر سورت زمر کی پڑھ دی، یہ پورا قرآن متشابہ، کچھ محکم کچھ متشابہ، پورا متشابہ پورا محکم۔ اس نے کہا مجھے جواب چاہیے۔ امام نے فرمایا آیتوں میں اختلاف نہیں۔ امام نے فرمایا آیتوں میں اختلاف نہیں، بندوں میں فرق ہے۔ بڑا جملہ تھا، آیتوں میں اختلاف نہیں، بندوں میں فرق ہے۔ کس طرح بتلاؤں؟ امام نے فرمایا جو اس قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے پورا متشابہ ہے، اور ہے جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، لیکن جن کے گھر میں اترا ہے ان کے لیے سارا محکم ہے۔ یہ بندوں کی تین کیٹیگریز ہیں، کچھ کے لیے سارا متشابہ ہے، کچھ کے لیے کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، کچھ کے لیے پورا محکم ہے۔ جن کے گھر میں آیا ہے، جو وارثان قرآن ہیں، ان کے لیے پورا محکم ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کی تفسیر ہمیں نہیں آتی، ان کے لیے ساری آیتیں محکم ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اس قرآن کی تعویل کو اللہ اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ راسخون فی العلم جو علم میں راسخ ہیں، علم میں نہیں، علم علم میں نہیں، علم میں۔ علم اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم کے معنی ہے کل علم۔ یہ جو الف لام ہے نا، یہ قبلہ استغراق کا ہے۔ سمجھا دوں اس الف لام کو بھی سمجھاؤں۔ آپ جملہ بولتے ہیں قرآن کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ہے۔ الحمد حمد لفظ واحد ہے، نیچے ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ جو حمد کے ساتھ الف لام لگا ہے۔ تمام علم میں راسخ ہے، کل علم میں راسخ ہے۔ اور آسان کر دیتا، وہ علم میں راسخ ہیں۔ دیکھو میں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کتنے علم میں راسخ ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کہ میں مثال دے دیتا ہوں۔ فرض کرو میرے پاس ایک گلاس ہے، گلاس میں قبلہ پانی ہے، میں آپ سے سوال کروں گلاس میں کتنا پانی، گلاس میں کتنا پانی؟ آپ گلاس کو دیکھ کے کہیں گے جتنا گلاس کا ظرف ہے۔ گلاس میں کتنا پانی؟ جتنا گلاس کا ظرف ہے، یعنی مقدار معلوم ہو گئی۔ جتنا گلاس کا ظرف اتنا گلاس میں پانی۔ اب وہی پانی میں دریا میں ڈال دوں،
پھر میں پوچھوں یہ پانی کتنے پانی میں، اب میں پوچھوں یہ پانی کتنے پانی میں، تو معاف کرنا پانی کی حد کا تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. جس طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی طرح ان ہستیوں کا علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنے عالم ہیں. توجہات مبذول رہنی چاہیے. ایک جملہ اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو. حقیقت میں نے ابھی گفتگو چھیڑی تھی، ابھی میں نے موضوع کو سیدھا کیا. ان ہستیوں کے وہ علم میں راسخ ہیں، یعنی ان ہستیوں کے وجودوں کا نام علم ہے. ایسے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. وہ ان میں علم نہیں، وہ علم میں ہے. یہ قرآن ہے، روایت نہیں. وہ علم میں ہے، یعنی علم ان کے وجودوں کا نام ہے. تو کوئی تو ہے جن کے وجودوں کا نام علم ہے. کون ہے جن کے وجودوں کا نام علم ہے؟ کسی کے پاس ایک ہو تو لے کر آئے، ورنہ آئے مجلس حسین میں سمجھاؤں کن کے وجودوں کا نام علم ہے. ان میں علم نہیں، ان کے وجودوں کا نام علم ہے. اسی دن کے لیے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا، ہزارہا مرتبہ آپ نے یہ روایت سنی. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالموں کا شہر ہوں، نہیں، میں اہل علم کا شہر ہوں. علم کا نہیں، اہل علم کا. میں کل علم کا شہر ہوں. تو شہر سے کیا مراد؟ جس طرح یہ شہر نہیں. نبی یہ فرما رہے میں اہل علم کا ظرف ہوں. وہ کوئی علم ہی نہیں جو اللہ نے مجھے نہیں دیا. میں تمام علوم کا شہر ہوں اور علی ان تمام علوم کا دروازہ ہے. آیت حدیث یہاں رکی نہیں. نبی نے فرمایا تم میں جو علم کا چاہنے والا ہے وہ دروازے پر آئے. پتہ چلا جب تک دروازے پر نہیں آئے گا مرتا مرتا مر جائے گا، علم اس کے نصیب میں نہیں ہوگا. پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لے، بے علمہ مرے گا. کیوں؟ علم کے دروازے پہ تو گئے ہی نہیں. علم کے دروازے پہ تو گئے ہی نہیں. علم کا دروازہ ہے میرا مولا علی. پتا چلا ان کے وجودوں کا نام علم ہے. ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس میں سے 8 دقیقے باقی ہیں اور میں کوشش کروں کہ اس کے اندر گفتگو کو تمام کروں. جاؤ پوری تاریخ اسلام کو کھنگال کے دیکھ لو. بڑے بڑے دعوے ملیں گے، علم کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. علم کا میں متقی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. میں نمازی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں. کیوں؟ کسی میں جرت ہو تو میرے دعوے کو جھٹلا دے. کیوں؟ تم 24 گھنٹے تھوڑی میرے ساتھ رہتے ہو. لیکن میں علم کا دعویٰ نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر میں علم کا دعویٰ کر دوں، یہ بچہ اٹھ کے سوال کرے مجھے نہ آئے، دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ علم کا دعویٰ کسی نے کیے ہی نہیں. علم کا کل 2 دعوے ہیں، کل 2 دعوے. ایک دعویٰ میرے نبی کا ہے، ایک دعویٰ میرے مولا علی کا ہے. نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم والی بابھا من اراد العلم فالیت الباب. تم میں جو علم کا چاہنے والا ہے وہ دروازے پر آئے. جو علم کا طالب ہے وہ دروازے پر آئے. اب طالب علم کی ڈیفینیشن سمجھ. طالب علم کی تعریف یہ ہے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو طالب علم کہتے ہیں. بڑا جملہ ہے. نہیں
قول معصوم دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. معصوم کا قول ہے علم ہم ہیں. ہمارے ماننے والوں کو طالب علم کہتے ہیں. اب پتا چلا کہ ہمارے ماننے والا جاہل نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ علم کے دروازے پر آئے اس لیے جاہل نہیں. ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو طالب علم کہتے ہیں. وہ ایک بزرگ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، کہو تو پڑھوں. اس نے لکھا علم و باج یہ کریں فقیری تے کافر مریں دیوانہ ہوں. اور ہے مولا آپ کو سلام. علم و باج یہ کریں فقیری کافر مریں دیوانہ ہوں. علم نام ہے میرے مولا علی کا. علی کو چھوڑ کے تو درویشی بھی نہیں ہو سکتی. کہاں کہاں میرے مولا علی سے بھاگو. دوسرا دعویٰ میرے مولا علی علیہ السلام کا وہ دعویٰ سنو اور مجھے اجازت دے دو. منبر کوفہ پہ میرے مولا علی علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں. میرے مولا علی نے خطبہ دیا. خطبے میں میرے مولا نے فرمایا لوگو ہوشیار ہو جاؤ. خواہشیں مختلف ہو گئیں، جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، امانتیں رائے گاں اور کریے برباد ہو گئے، اشقیاء آگے بڑھے، نیک لوگ پیچھے ہٹائے گئے. لوگوں نے قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی غلط تعویلیں کی. امام فرماتے ہیں میں خدائی بھید ہوں، میں ابراہیم کا راز ہوں، میں موسیٰ کا معجزہ ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں اولیاء کا ولی ہوں. پھر جملہ سن، امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں ابراہیم کا راز ہوں. صدیق اکبر کی زبان سے جملہ جاری ہو رہا ہے، میں ابراہیم کا راز ہوں. کیا ہے ابراہیم کا راز؟ ابراہیم علیہ السلام کا راز کیا ہے؟ بتلاؤں راز کیا ہے؟ جب نمرود نے جناب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالا تھا نا، ہزاروں کی تعداد میں دنیا کٹھی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے. بہت بڑی آگ تھی، اس میں منجنیق میں بٹھا کر جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. جب جناب ابراہیم آگ میں پہنچے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ میں دو ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر تھک گئے ہو میں چھوڑنے لگا ہوں. دیکھنے والوں نے دیکھا آگ میں دو تھے. سوچنے لگے ڈالا ایک کو ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ دوسرا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے اس سے پوچھا وہ دوسرا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. زمانہ چلتا رہا، دنیا پوچھتی رہی وہ دوسرا کون تھا. یہ بات راز ہی رہی کہ وہ دوسرا کون تھا. منبر کوفہ پہ میرے مولا فرما رہے ہیں میں ہوں ابراہیم کا راز. مولا آپ کو سلام. میں ہوں ابراہیم کا راز. اب پتا چلا کہ وہ آگ گلزار کیسے ہوئی تھی. اللہ قرآن میں فرما رہا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے آگ سے کہا، میں نے نہیں، ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم، میں ابراہیم کا راز، میں موسیٰ کا معجزہ، میں انبیاء کا وارث، میں اولیاء کا ولی، میں خدا کا منتخب کیا ہوا لواء الحمد کا حامل، میں اہل محشر کا امام، میں کوثر کا ساقی، میں جنت و دوزخ کا قسیم.
میں دین کا سردار. امام فرماتے ہیں میں پرہیزگاروں کا امام، میں خاتم المرسلین کا جانشین، میں نیک اماموں کا باپ، میں شہر علم کا دروازہ، میں اصول دین کا مفسر. بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. امام فرما رہے ہیں میں اصول دین کا مفسر ہوں، اصول دین کا مفسر. جملہ آپ کی سماعتوں کی سے نہ گزرنے دوں گا. امام فرما رہے ہیں میں اصول دین کا مفسر ہوں، میں اصول دین کی تفسیر کرنے والا ہوں. اصول دین میں پہلے ہے توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت. جو توحید کی تفسیر کرے، واہ واہ، جو توحید پہ بات کرے اسے علی کہتے ہیں. بات تو وہ کرے جو اسے جانتا ہو. یہی وجہ ہے کہ محمد و آل محمد کے علاوہ توحید پر کسی نے بات کی ہی نہیں. امام فرماتے ہیں میں اصول دین کا مفسر، میں مشکلات میں مشکل کشا، میں گمراہی کی تاریکیوں میں چراغ ہوں. اور امام فرماتے ہیں میرے نفس میں علوم ربانی کا سمندر موجیں مار رہا ہے. پوچھو جو تمہارا جی جائے، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ. میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا